السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں جس میں ہم نے آیت نمبر 21 تک کمپلیٹ کیا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 22 کو لیں گے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اردو ترجمہ۔ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لاؤ۔ علم کافر اس انکار کرن قرآن چن آیتن یمن آو ونہ کہ اگر تُہۍ پٔزیٖر چھِو تیٚلہِ بنٲیِو اکھ یژھ قرآنٕچ آیت تہٕ أنۍہوٗکھ پنٕنۍ یِم تُہۍ مددگار چھِو سمجھان تِم أنۍہوٗکھ سٲری بُلٲیِتھ تہٕ بنٲیتو یِژھٕے کانٛہہ آیتا یِم زن دپان ٲسۍ یہِ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلمن چھِ یہِ تِم چھِ شاید تِم چھِ پننہِ یِم قرآنچہِ آیتہٕ پانے ونان۔ بعض کافروں نے قرآن کریم پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں کچھ مثالیں مکھی، مچھر، مکڑی وغیرہ کی دی گئی ہے۔ اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ ظاہر ہے کہ یہ اعتراض بڑا بے تکا اعتراض تھا، کیونکہ مثال ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی چیز، حقیر چیز و ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو ایسی ہی کسی چیز سے دی جائے گی جو حقیر و ذلیل ہو۔ یہ کسی کلام کا عیب تو کیا ہوتا، اس کی فصاحت و بلاغت کی دلیل ہے، مگر یہ بات انہی کے سمجھ میں آتی ہے جو طالب حق ہو اور حق پر ایمان لا چکے ہو، لیکن جنہوں نے کفر کی قسم کھا رکھی ہے انہیں تو ہر بات پر ہر حالت میں اعتراض کرنا ہے، اسی لیے وہ ایسی بے تکی باتیں کہتے ہیں۔ ییٚتٮ۪ن چھِ یِم کافر ونان یِم چھِ اتھ پٮ۪ٹھ اعتراض کران کہ قرآنس منٛز ہسا چھِ آمژٕ حقیٖر چیٖزن ہٕنٛز مثال دِنہٕ۔ اگر یہِ پٔزی خۄداے سُنٛد کلام آسہِ یتھ منٛز ییٖہا نہٕ حقیٖر چیٖزن ہٕنٛز مثال دِنہٕ کینٛہہ، مگر یِمن چھنہٕ پاے آسان ییٚتٮ۪ن مثال چھِ یِوان دِنہٕ مناسبت مطلب مضموٗن، یہِ مضموٗن آسہِ مطلب اگر حقیٖر چیٖزن پٮ۪ٹھ آسہِ تتٮ۪ن یی حقیٖر چیٖزن ہٕنٛزٕے مثال دِنہٕ، مگر یِم ٲسۍ اتھ پٮ۪ٹھ ہٹ درمی کٔرِتھ کہِ یِم بِذٲتی اوسٕے نہٕ یِمن ایمان، یِم ٲسی نہٕ حقس پٮ۪ٹھ، یہِ کتھ چھِ تِمنٕے یوت سمجھ یِوان، یِم حقس پٮ۪ٹھ چھِ آسان، ایمان وٲلۍ چھِ آسان، مگر یِمو اوس کفرُک قسم کھیوٚمُت۔ یِم ٲسۍ ہر أکِس کتھِ پٮ۪ٹھ اعتراض کران، یِم ٲسۍ یِم بے معنی کتھٕ کران۔ تو یہ اوس تفسیر آیت نمبر 22۔ اب ہم آیت نمبر 23 کو لیں گے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھروں کے ہوں گے اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہو۔ وۄنۍ نِمو أسۍ ییٚتٮ۪ن آیت نمبر 23 یُک تفسیر، یعنی قرآن کریم کی یہی آیتیں جو طالب حق کو ہدایت بخشتی ہے ایسے لوگوں کے لیے مزید گمراہی کا سبب بن جاتی ہے جنہوں نے ضد اور ہٹ درمی پر کمر باندھ کر یہ طے کر لیا ہے کہ حق بات ماننی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر نئی آیت کا انکار کرتے ہیں اور ہر آیت کا انکار ایک مستقل گمراہی ہے۔ یمو اوس پانس سۭتۍ یہ مطلب اکھ عہدے کوٚرمُت کہ أسۍ نسا مانو، یِم ٲسۍ نہٕ حقٕچ کتھ ماننٕے۔ یۄس تہِ قرآنٕچ نٔو آیت ٲس گژھان نٲزِل یِم ٲسۍ تٔتھۍ آیتہِ انکار کران، تہٕ یِہُنٛد سیوٚدُے کتھا یِم ٲسۍ گمراہ تہٕ گمراہن ہُنٛد ٹھِکان چھُ دوزخ۔
وۄنۍ نِمو أسۍ ییٚتٮ۪ن آیت نمبر 23 کر أسۍ کمپلیٖٹ. آیت نمبر 24. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اگر أسۍ اَمہِ کِس اردو ترجمس کُن گژھو آیت نمبر 24 کِس اردو ترجمس کُن گژھو. امیُک اردو ترجم چھُ یِتھ کٔنۍ: اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ییٚتٮ۪ن چھُ آمُت یَتھ آیتہِ ہُنٛد مطلب چھُ نیومُت وَننہٕ کہِ یِم لُکھ ایٖمانَس پٮ۪ٹھ چھِ آسان تِمن ؤنِو یِمو نیک عملہٕ چھِ آسان کٔرمٕژ تِمن دِیِو خۄشخبری کہِ تُہۍ ییٚلہِ جنتَس منٛز ٲسِو تَتہِ آسنو تۄہہِ نٔے نٔے باغات مطلب یِم آسن دۄدٕ کۄلہٕ آسن آبہٕ کۄلہٕ آسن. ییٚلہِ کُنہِ ساتہٕ یِمن باغاتو منٛز کینٛہہ پھل آسن فرٛوٗٹ آسن دِوان یِم آسن دَپان یِم چھِنہ تِمے یِم أسۍ کھٮ۪وان ٲسۍ بظٲہِر آسن یِم فرٛوٗٹ پھل یِم آسن رَلان دُنہِکٮ۪ن مٮ۪وَن سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ ہسا آسن أہنٛدِ خٲطرٕ جنتَس منٛز پاکیزہ بیویاں مطلب نیک یِم بیوی آسن أہنٛدِ خٲطرٕ تہٕ بیٚیہِ روزن یِم ہمیشہِ ہمیشہِ یِمن جنتٕکٮ۪ن باغاتن منٛز یِم ایٖمان وٲلۍ آسن. وۄنۍ وٕچھو أسۍ ییٚتٮ۪ن امیُک تفسیٖر. آیت نمبر 24. یعنی قرآن کریم کی یہی آیتیں جو طالب حق کو ہدایت بخشتی ہے. یہ ووٚنوُ تۄہہِ مےٚ یہِ اوس ییٚمیُک آیت نمبر 23 یُک تفسیٖر. وۄنۍ نِمو أسۍ آیت نمبر 25 یُک تفسیٖر. عہد سے مراد کثر مفسرین نے وہ عہد الست لیا ہے جس کا ذکر سورہ اعراف میں آنے والا ہے. وہی انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی. یہاں اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے آنے والی تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں. میں نے اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے کا اقرار کر کے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے. پھر اس آیت میں عہد کو پختہ کرنے سے مراد بظاہر یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے رسول آتے رہے جو اس عہد کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے پر دلائل قائم کرتے رہے. ییٚتٮ۪ن چھُ آمُت وَننہٕ کہِ یۄس زَن سورہ اعرافَس منٛز یی اَصٕل پٲٹھۍ ذِکِر کرنہٕ تفصیٖلی سان آسہِ اَتھ منٛز سورہ اعرافَس منٛز ییٚتٮ۪ن أسۍ پَرو ییٚتٮ۪ن چھُ آمُت تَتہِ تھوڑا وَننہٕ کہِ ییٚلہِ رۄبَن سٲری روح کٔرۍ جمع پَتہٕ دوٚپنَکھ کیٛاہ بہٕ چھُس نہ تُہُنٛد پروردگار. مطلب دُنیا بناونہٕ برونٛٹھ آیہِ سٲری روح أکسٕے جایہِ جمع کرنہٕ تہٕ بیٚیہِ ووٚننہٕ وقتہٕ وقتہٕ آیہِ رسوٗل سوزنہٕ یِمو زَن ایٖمان والٮ۪ن لُکَن یہِ یاد پوٚو کہ صرف ہسا چھُ اللہ تعالیٰ عبادتس لائق. اس عہد کی ایک اور تشریح بھی ممکن ہے اور وہ یہ کہ اس میں مراد وہ عملی اور خاموش عہد ہے جو ہر انسان پیدا ہوتے ہی اپنے خالق و مالک سے کرتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہر شخص
جو کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے یہ خاموش عہد کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین کا پابند ہوگا، خواہ زبان سے اس نے کچھ نہ کہا ہو، لیکن اس کا کسی ملک میں پیدا ہونا ہی اس عہد کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح اس کائنات میں جو شخص بھی پیدا ہوتا ہے وہ خود بخود اس عہد کا پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ اس عہد کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اگلی آیت میں باری تعالیٰ نے فوراً یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی۔ یعنی اگر ذرا غور کرو تو تنہا یہ بات کہ کسی نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہاری طرف سے یہ عہد و پیمان ہے کہ تمہارے لیے اس کی نعمتوں کا اعتراف اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا لازمی ہوگا، ورنہ یہ کون سی عقل اور کون سا انصاف ہے کہ پیدا تو اللہ کرے اور فرما برداری اس کے بجائے کسی اور کی جائے۔ پھر اس خاموش عہد کو مزید پختہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے متواتر تمہیں اس عہد کی یاد دہانی کراتا رہا، اور ان پیغمبروں نے وہ مضبوط دلائل تمہارے سامنے پیش کیے ہیں جن سے یہ عہد مزید پختہ ہو گئے کہ انسان کو ہر معاملے میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ دیکھیے ییٚتٮ۪ن چھُ رۄب العالمیٖن بار بار اَسہِ وَنان کہ اگر بہٕ چھُس تۄہہِ پٲدٕ کرن وول تُہۍ کیٛازِ چھُو باقین ہٕنٛز عبادت کران؟ مگر انفارچُنیٹلی چھُنہٕ اَسہِ یہِ کَتھ یِوان سمجھی، پھر بھی چھِ أسۍ باقین بیٚیہِ منٛگان۔ تُہۍ وٕچھِو رۄب العالمیٖنس چھا یہِ وَننٕچ ضوٚرتھ کہِ میٛٲنۍ عبادت کٔرِو، مے بنٲوِو تُہۍ؟ تٔمِس چھا سانہِ عبادتٕچ ضوٚرتھ؟ ییٖتیٛاہ فرشتے آسن تٔمۍ سٕنٛز عبادت کران، پھر بھی اَسہِ رۄب العالمیٖن یہِ یاد دِلاوان کہِ مےٚ بنٲوِو تُہۍ تہٕ میٛٲنۍ عبادت کیٛازِ کٔرِو نہٕ؟ اگر بہٕ چھسو تۄہہِ بناون وول تُہۍ کیٛازِ چھِو باقین ہٕنٛز عبادت کران؟ یہِ کَتھ چھِ تِمنٕے مومنن سمجھ یِوان یِم پٔزی رۄبس پٮ۪ٹھ یقیٖن چھِ آسان تھاون وٲلۍ کہِ أمِس بغٲر دی نہٕ اَسہِ کانٛہہ، نہ نی اَسہِ کانٛہہ۔ اگر سانہِ زندگی منٛز خوشی یِنہٕ واجیٚنۍ چھِ سۄ چھِ رۄب سٕنٛدِ طرفہٕ یِنہٕ واجیٚنۍ، اگر غم یِنہٕ وول چھُ سۄ چھِ آزمٲیش، تَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ رۄبس زیادٕ قریٖب گژھان۔ تہٕ تَتھ بیٚیہِ وَنو تۄہہِ بہٕ ییٚتٮ۪ن اکھ کَتھ، یوٗتاہ بوٚڑ غم چھُ اِنسانَس یُن تیٖژاہ بٔڑ خوشی چھِ تَمہِ پتہٕ میلن واجیٚنۍ آسان، اس لیے گژھِ غمس منٛز تہِ شُکُر پَرُن تہٕ خوشی منٛز تہِ۔ آز گٔے یِمے ترٛایہِ تہٕ میون ویٖڈیو کٔرۍزیو تُہۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر، بیٚیہِ اَکہِ لَٹٮ۪ن وَنہو تۄہہِ بہٕ کہِ میانہِ اَمہِ ویٖڈیو سۭتۍ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛز زندگی بدلِتھ، کانٛہہ ہیٚکہِ ہدایتس منٛز یِتھ تہٕ کانٛہہ ہیٚکہِ رۄبس کلوز واریاہ زیادٕ یِتھ تہٕ ہدایت کرن وول چھُ رۄب تہٕ ذٔریعہٕ مے بی ہٮ۪کہٕ بہٕ بٔنِتھ، یا کانٛہہ تہِ اگر کٲنٛسہِ شِیر کرِ سُہ ہیٚکہِ تٔمۍ سُنٛد ذٔریعہٕ بٔنِتھ۔ باقٕے اگر مےٚ کانٛہہ کوتاہی آسہِ روزان کمنٹ باکسس منٛز کٔرۍزیو کمنٹ، بیٚیہِ کٔرِو میٛٲنۍ چینل سبسکرایب اگر تۄہہِ ویٖڈیو میٛٲنۍ پسنٛد چھُ یِوان۔ باقٕے آز گوٚو یُتُے، السلامُ علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہٗ۔